بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ اس کیلی گرافک ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کا 5واں حصہ گوش گزار کر رہے ہیں۔ کیلی گرافی سیکھنے کے ساتھ ساتھ عظیم مسلم ہیرو کے واقعات بھی سنتے رہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کیلی گرافک وائبس O2O کو دیکھنے اور سننے کے علاوہ سبسکرائب اور لائک بھی کیجیے۔ نیز آپ کے کمنٹس بھی ہماری اصلاح اور حوصلہ افزائی کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سلطان نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ قلعہ پر تینوں اطراف سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ قلعہ دشوار گزار پہاڑیوں کی چوٹی پر واقع تھا اور پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ قلعہ پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ قلعے کا حاکم بیوی بچوں سمیت فرار ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد سلطان نے بفراس فتح کیا جو انطاکیہ سے تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ کرک کی فتح کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی بے چین تھا۔ اس وقت تک طرطوس سے حلب تک اسلامی فوج پھیلی ہوئی تھی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ سلطان کے مشیروں نے درخواست کی کہ وہ روزوں میں جہاد کی تکلیف نہ اٹھائے۔ سلطان نے جو جواب دیا وہ سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل تھے۔ اس نے کہا تھا، یہ زندگی مختصر ہے اور تقدیر کا حال کون ہے جو جانتا ہو۔ سلطان نے اپنی فوج جمع کی اور جنوب کی طرف سے بڑھا۔ سامنے کرک کے ناقابل تسخیر قلعے کے اونچے اونچے مینار تھے۔ یہ سلطان کے حوصلوں کو للکار رہے تھے۔ سلطان اور اس کی فوج باقاعدگی سے روزے رکھتی تھی۔ روزہ دار فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے سے تیروں اور نیزوں کی بارش شروع ہو گئی۔ سلطان اور مجاہدین بہادری سے ڈٹے رہے۔ جوابی حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ سلطانی فوج کے حوصلوں نے دشمن کے حوصلے پست کر دیے۔ ان کے لیے قلعے کی دیواروں پر سامنے کھڑا رہنا ممکن نہ رہا۔ وہ دیواروں کے پیچھے چلے گئے۔ سلطانی فوج نے بڑھ کر قلعے کی دیواروں میں نقب لگا دی۔ 1189 عیسوی جنوری کرک نے شکست تسلیم کر لی۔ یہ قلعہ کبھی گستاخ رسول اور دشمن اسلام رجنالڈ کا کمین گاہ رہ چکا تھا۔ یہاں سے نکل کر وہ حاجیوں کے قافلے لوٹتا اور انہیں شہید کر دیتا تھا۔ اب یہ قلعہ جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا مسلمانوں کے سامنے سرنگوں تھا۔ کرک کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بقایا روزے بیت المقدس میں جا کر رکھے۔ سلطان کا بیشتر وقت مسجد اقصی میں عبادات میں گزرتا تھا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد اور مسلمانوں کے قبضے سے عیسائی دنیا میں گویا بھونچال آ گیا۔ عیسائی دنیا میں بیت المقدس کو پھر سے فتح کرنے کے لیے صلاح و مشورے ہونے لگے۔
یہ وہ زمانہ تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے اقتدار اور شہرت کے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ پورے عالم اسلام میں اسے ایک ہیرو اور محافظ دین کا مرتبہ حاصل ہو چکا تھا۔ بغداد کا خلیفہ اسے اپنا اور اسلام کا محافظ سمجھتا تھا۔ کونیا کا ترک سلطان کلچ ارسلان اور آرمینیا کا شاہ اس کی برتری تسلیم کر چکے تھے۔ اسحاق فرشتہ خصال قسطنطنیہ کا قصر اس کے ساتھ ذاتی مراسم قائم کر چکا تھا۔ مشرق وسطی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ستارہ پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور پھر یہی زمانہ تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو جرمنی کے شہنشاہ فریڈرک کا مراسلہ ملا۔ شہنشاہ فریڈرک یورپ کی مقدس سلطنت روما کا حکمران تھا۔ اس نے بڑے غیر شائستہ انداز میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کر کے لکھا تھا، بہتر یہی ہے کہ تم یروشلم کو فوراً عیسائیوں کے حوالے کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں خود اپنی شاہانہ فوج کے ساتھ پہنچوں گا اور تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم اور تمہاری آنے والی نسلیں اسے یاد رکھیں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس غیر شائستہ خط کا جواب بہت موزوں اور مہذب الفاظ میں دیتے ہوئے لکھا، ہمارے لیے اب صرف سور، طرابلس اور انطاکیہ کو فتح کرنا باقی رہ گیا ہے۔ انطاکیہ کے بارے میں علم ہوگا کہ ہم اس کے مضافاتی علاقے فتح کر چکے ہیں۔ اگر ان شہروں نے ہمارے ساتھ جنگ نہ لڑی بلکہ صلح سے ہتھیار ڈال دیے تو ہم تمہاری وہ مقدس صلیب الصلبوت واپس کر دیں گے جو ہمارے قبضے میں ہے، اور جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ اس لکڑی سے بنی ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ ہم عیسائی جنگی قیدی بھی آزاد کر دیں گے۔ ہم راہبوں کو مزار مسیح کی مجاوری کی اجازت دیں گے۔ جو زائرین یہاں زیارتوں کے لیے آئیں گے ان کی سلامتی کی ضمانت دیں گے۔ صلاح الدین خادم حرمین شریفین۔ اس خط میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ لکھا تھا، بلکہ عیسائی دنیا کو خبردار کیا تھا کہ وہ علاقے جو فتح نہیں ہو سکے وہ بھی فتح کر لیے جائیں گے، اور وہاں انسانوں کا خون بہے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان علاقوں کے عیسائی صلح کر کے ہتھیار ڈال دیں۔ اس لیے بدلے میں سلطان نے مراعات کا وعدہ کیا۔ اس خط نے عیسائی دنیا میں آگ لگا دی۔ جرمن کا بادشاہ تو غصے سے پھنکارنے لگا۔ ادھر مذہبی راہبوں پیشواؤں نے مسلمانوں کے خلاف عیسائی دنیا کو ابھارنا شروع کر دیا۔ سور کا اسقف اعظم ولیم ان میں پیش تھا۔ پادری یورپ کے بادشاہوں، امراء اور عیسائیوں کو مذہبی جوش دلانے لگے کہ یروشلم پر کافروں کا قبضہ ختم کیا جائے۔ یہ مذہبی جنون رنگ لایا۔ یورپ کے 3 بڑے بادشاہ، جرمنی کا فریڈرک، انگلستان کا رچرڈ اور فرانس کا فلپ متحد ہو گئے۔ انہوں نے اپنی فوجوں کو یروشلم کی بازیابی کی جنگ کے لیے اکٹھا کر لیا۔ وہ مسلمانوں کو یروشلم سے نکالنے کا عہد کر چکے تھے۔ وہ جنہوں نے اپنی زندگیاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے رحم و طفیل حاصل کی تھیں اور معاہدے کیے تھے،
وہ بھی معاہدے توڑ کر سلطان کے دشمنوں میں شامل ہونے لگے۔ ان میں بیت المقدس کا بادشاہ گائی بھی تھا، جسے فلسطین کی جنگ میں قیدی بنا لیا گیا تھا۔ اس نے اپنی رہائی کے لیے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ کبھی مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ رہائی پانے کے بعد گائی اپنے عہد سے منحرف ہو گیا۔ اپنی ملکہ سبیل کے پاس طرابلس پہنچا، جہاں دوسرے رہا شدہ امیر بھی جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ شاہ گائی وہاں سے سور پہنچا تو سور کے حاکم کانریڈ نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ گائی نے صلیبی جنگ میں حصہ لینے والے تمام لوگوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کیا اور سور سے مکہ کا رخ کیا۔ اس دوران میں اٹلی، ڈنمارک، ہالینڈ کے صلیبی بھی وہاں پہنچ گئے۔ بعد میں کانریڈ نے بھی حالات کو سمجھتے ہوئے شاہ گائی سے صلح کر لی اور اس کے ساتھ مل گیا۔ ایک طرف گائی نے فوجیں جمع کی تھیں، دوسری طرف یورپ کے 3 بڑے فرنگی حکمرانوں کی فوجیں سلطان کے مقابلے کے لیے آ رہی تھیں۔ سلطان نے یہ سوچا تھا کہ گائی کی فوجوں کو راستے میں ہی روک دیا جائے، یورپ سے آنے والی صلیبی فوجوں کا مقابلہ سمندر میں کیا جائے۔ سلطان اگر اپنے ارادے پر عمل کرتا تو پھر مکہ سے محاصرے کی نوبت نہ آتی۔ سلطان کے مشیروں کی رائے اس کی رائے سے مختلف تھی۔ ان کا خیال تھا کہ دشمنوں کو اکٹھا ہونے دیا جائے اور پھر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اس میں ترکیب یہی شامل تھی کہ مواصلات کا سلسلہ منقطع کرنے میں آسانی رہے گی۔ سلطان صلاح الدین نے اس مشورے کو قبول کر لیا۔ ٹورن میں عیسائیوں کی چھاؤنی کی وجہ سے مکہ کا شہر اب پہاڑوں سے بالکل کٹ چکا تھا۔ اس شہر میں محصور مسلمانوں کے لیے کمک اور سامان رسد پہنچانا بہت مشکل ہو گیا۔ یوں یہ محاصرہ لگ بھگ 2 برس تک قائم رہا، جو تاریخ میں طویل ترین محاصرہ سمجھا جاتا ہے۔ اس محاصرے کے دوران میں بہت دلچسپ واقعات پیش آئے، جن کا ذکر مسلمان اور عیسائی مورخوں نے اپنی اپنی جگہ کیا ہے۔ 14 ستمبر 1189 کو سلطان نے دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ اس کا بہادر بھتیجا تقی الدین فرنگیوں کی صفوں کو چیرتا راستہ بناتا شہر تک پہنچ گیا۔ یوں مواصلات کا سلسلہ جو کٹ گیا تھا بحال ہو گیا۔ سلطان خود شہر میں گیا اور اس نے فصیلوں کا معائنہ کیا۔ مزید دفاعی انتظامات کرنے کے بعد سلطان واپس اپنے لشکر میں آ گیا، جو پہاڑوں میں خیمے لگائے ہوئے تھا۔ عیسائیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن سلطان ان سے قطعی طور پر خوفزدہ نہیں تھا۔ وہ پہاڑوں سے اتر کر میدان میں آ گیا، فرنگیوں پر یورش کر دی۔ مسلمان اس حد تک نڈر اور دلیر تھے کہ عیسائیوں کے خیموں میں گھس کر انہیں ہلاک کرنے لگے۔ اور پھر ایک دن فرنگیوں نے جوابی حملہ کیا۔ اس پہلے مارکے میں جو گھمسان کی جنگ لڑی گئی، اس میں سلطان اور اس کے بھتیجے تقی الدین نے بے مثل بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ جب یہ خیال کیا جانے لگا کہ مسلمان فوج کے قدم اکھڑ گئے ہیں، لیکن سلطان کی قیادت
اور شجاعت نے مسلمانوں کے حوصلے پھر سے بلند کر دیے۔ مارکے میں 10,000 فرنگی کام آئے۔ میدان جنگ میں لاشوں کی بدبو اٹھنے لگی۔ سلطان خود بیمار ہونے لگا تو فوج کو وہاں سے لے کر الخریہ چلا آیا۔ فرنگیوں کے لیے یہ شکست بہت خوفناک تھی۔ اس میں ان کے بہت سے نامور نائٹ شجاع ہلاک ہو گئے۔ ان میں ٹیمپلروں کا سربراہ بھی شامل تھا۔ اس شکست نے فرنگیوں کو بہت کچھ سوچنے اور دفاعی تدابیر اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے ایک کیمپ کے ارد گرد گہری خندق کھود کر ایک اونچی دیوار کھڑی کر دی۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر انہیں شکست ہو تو اس کے پیچھے پناہ لے سکیں۔ صلیبی ابھی ان انتظامات سے فارغ ہو کر دم نہ لینے پائے تھے کہ مسلمانوں کا بحری بیڑا دکھائی دیا۔ فرنگیوں کا قتل شروع ہوا اور ان کی لاشوں کو مکہ کی فصیل پر لٹکایا جانے لگا تاکہ دوسرے حملہ آور فرنگی خوفزدہ ہوں۔ سلطانی فوج اور بحری بیڑے نے صلیبی فوجوں کی ایسی ناکہ بندی کی کہ ان کی رسد مکمل طور پر بند ہو گئی۔ سردیوں تک یہ ناکہ بندی رہی۔ ان حالات میں فرنگیوں کی حالت ابتر ہوتی چلی گئی۔ سردیوں کے بعد سلطان نے مکہ کا محاصرہ سخت کر دیا۔ فرنگیوں نے اس دوران دبابے تیار کر لیے جن کی چوٹیاں مکہ کی فصیلوں سے بھی اونچی تھیں۔ انہیں پہیے لگے تھے تاکہ نقل و حرکت کر سکیں۔ ان میں 500 تیر اندازوں کی گنجائش تھی۔ انہوں نے ان دبابوں کے ارد گرد سرکے میں بھیگی ہوئی کھالیں باندھ دی تھیں تاکہ آگ دبابوں پر اثر نہ کر سکے۔ مکہ کی فوج کا مسلمان سپہ سالار کراکتش بے حد پریشان تھا کہ ان دبابوں کا مقابلہ کیسے کر سکے گا۔ اس کی مدد کے لیے ایک دمشقی انجینئر آیا جس نے ایک آتش گیر مادہ بنا کر مرتبانوں میں جمع کر دیا۔ جب مرتبانوں کی صورت میں ان دستی بموں کو دبابوں پر پھینکا گیا تو دبابوں میں آگ لگ گئی۔ فرنگیوں کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی اور دبابے جل کر خاک ہو گئے۔ فرنگیوں کی حالت خراب تر ہو رہی تھی لیکن ان کے حوصلے اس لیے بلند تھے کہ وہ جانتے تھے کہ جرمنی کا شہنشاہ بڑی فوج کے ساتھ ان کی مدد کے لیے پہنچنے والا ہے۔ انہیں یہ بھی علم تھا کہ انگلستان اور فرانس کے بادشاہ بھی ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ اور پھر ایک دن 10,000 فرنگی سلطان کے کیمپ پر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ شام کو ان میں سے صرف چند سوار اور پیادہ اپنی چھاؤنی میں زندہ و سلامت پہنچ سکے۔ یہ نقصان ناقابل برداشت تھا لیکن فرنگیوں کو ابھی بہت سے صدمے اٹھانے تھے۔ ایک دن انہیں اطلاع ملی کہ جرمنی کا شہنشاہ راستے میں ایک دریا عبور کرتے ہوئے ڈوب کر ہلاک ہو گیا ہے۔ اس کی فوج میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور بیشتر آدمی واپس جرمنی چلے گئے ہیں۔ مکہ کے محاصرے کا 1 سال گزر گیا۔ سلطانی فوجیں بلفورٹ کا قلعہ بھی فتح کر چکی تھیں۔ اب سارے کوہستانی علاقے پر سلطان کی فوجوں کا قبضہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار تھا اور شہر سے 7 میل دور اپنے کیمپ میں حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ شکست خوردہ عیسائیوں کو یورپ سے مسلسل کمک پہنچ رہی تھی۔ مکہ پر ان کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ 1191 عیسوی کے موسم بہار میں ایک دن ایک بحری بیڑا سمندر میں دکھائی دیا۔
اس کے ایک جہاز پر فرانس کے بادشاہ فلپ کا ذاتی نشان لہرا رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھ مغرب کے نامور سورماؤں کو لے کر آیا تھا۔ فرانس کی فوج نے آتے ہی مکہ پر حملے شروع کر دیے۔ سلطان نے بھی جوابی کارروائی کی، جس سے فرانسیسی فوج کے حملوں کا زور کمزور پڑتا چلا گیا۔ فرنگی خود اب مکہ کے محصور مسلمانوں کے حوصلوں کی داد دینے لگے تھے۔ شاہ فرانس فلپ پر پج مردگی طاری ہو چکی تھی۔ اس کے بہت سے سپاہی اور سورما مارے جا چکے تھے۔ جون 1191 عیسوی میں انگلستان کا بادشاہ ریچرڈ بھی وہاں پہنچ گیا۔ ریچرڈ کو شیر دل کے لقب سے شہرت حاصل تھی۔ اس کی آمد پر عیسائیوں نے بہت خوشیاں منائیں۔ شاہ انگلستان فرانس کے بادشاہ فلپ کا رشتہ دار بھی تھا۔ ریچرڈ بیمار تھا، اس کی فوج تو پہنچ گئی تھی، لیکن شہر کا محاصرہ کرنے والے آلات ابھی تک نہ پہنچے تھے۔ وہ اپنے شاہی خیمے میں آرام کر رہا تھا۔ فلپ نے مکہ پر حملے کا اعلان کر دیا۔ مکہ کے لوگوں نے صلاح الدین کو آگ کے دھوئیں کے اشارے سے دشمن کے حملے سے آگاہ کیا۔ سلطان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ٹون چھاونی پر حملہ کر دیا۔ مکہ پر حملہ کرنے والوں کو چھاونی بچانے کے لیے واپس آنا پڑا۔ فرانس کا بادشاہ فلپ تو جیسے اس ناکامی پر دیوانہ ہو گیا۔ اس نے دوبارہ شہر پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مکہ شہر میں صرف 6000 مسلمان تھے اور وہ بھی خستہ حال۔ مکہ کے حاکم نے سلطان کو پیغام بھیجا، اگر ہمیں فوری طور پر کمک نہ ملی تو شہر ہاتھ سے نکل جائے گا۔ صلیبی فوجوں نے پھر حملہ کیا۔ سلطان کے بھائی ملک العادل اور بھتیجے تقی الدین نے چھاونی پر حملہ کر دیا اور دشمن کی صفیں ٹوٹ گئیں۔ مسلمان ان کے خیموں میں گھس گئے۔ شام تک خندق ان کے گھوڑوں اور لاشوں سے بھر چکی تھی۔ شاہ انگلستان ریچرڈ بھی میدان میں آ گیا۔ اس کی فوج شہر کے ایک برج پر حملہ کر رہی تھی۔ اس نے اعلان کیا کہ جو سپاہی اس برج کا ایک پتھر اکھاڑ کر لائے گا اسے 4 اشرفیہ انعام میں ملیں گی۔ انعام کے لالچ میں انگریز جان پر کھیلنے لگے۔ محصورین نے بہت مقابلہ کیا، لیکن انگریز ان کے مقابلے میں تازہ دم تھے۔ اس کے باوجود مسلمان محصورین نے آگ کی پچکاریوں سے انگریزی فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کے باوجود شہر کا حال خراب تھا، رسد نہ پہنچ رہی تھی، لوگ فاقہ کشی پر مجبور تھے۔ مکہ کے امیر نے مجبوراً عیسائیوں سے صلح کر لی۔ طے پایا کہ مسلمان مکہ عیسائیوں کے حوالے کر دیں گے، مسلمانوں کی جان و مال کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ مقدس صلیب عیسائیوں کو واپس کر دی جائے گی۔ کچھ مسلمان امراء کو بطور یرغمال ریچرڈ کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ تاوان کی ادائیگی میں کچھ تاخیر ہوئی تو ریچرڈ نے سنگ دلی کا مظاہرہ کر کے قیدی مسلمانوں کو ہلاک کر دیا۔ مکہ کی جنگ میں بالآخر 2 سال کے بعد عیسائیوں کو فتح حاصل ہوئی، لیکن یہ جنگ انہیں بہت مہنگی پڑی۔ اس میں ان کے 1,20,000 عیسائی ہلاک ہوئے تھے۔ مکہ کی فتح سے ریچرڈ شاہ انگلستان اور فلپ شاہ فرانس کے درمیان انبن ہو گئی۔ ان کا اتحاد عارضی تھا۔ دونوں چاہتے تھے کہ فوجوں کی کمان اس کے ہاتھ میں ہو۔ فلپ بددل ہو کر فرانس چلا گیا، تاہم اپنی فوجوں کا بڑا حصہ وہیں چھوڑ گیا۔ اب کمان ریچرڈ کے ہاتھ آ گئی۔
رچرڈ صلاح الدین ایوبی کے خلاف براہ راست جنگ سے گریزاں تھا۔ اس نے ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور اگست 1192 عیسوی میں جافا کا رخ کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے ساحلی شہر خالی کرا دیے اور اپنی فوج متوازی سطح پر آگے بڑھانے لگا اور موقع دیکھ کر کئی جگہ صلیبی فوجوں پر حملہ کر دیا۔ ایک لڑائی میں خود رچرڈ بھی زخمی ہوا اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے علاج کے لیے اپنے شاہی معالج کو روانہ کیا۔ یہ شجاعت کی انوکھی مثال ہے۔ اب بھی رچرڈ براہ راست جنگ سے گریز کر رہا تھا۔ کئی مارکے جو ہوئے ان میں مسلمانوں کا ہی پلڑا بھاری رہا اور صلیبی فوجوں کو بے انتہا نقصان پہنچا۔ ایک دو مارکوں میں مسلمانوں کو بھی خاصا نقصان ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ رچرڈ بہادر شاہ اور جرنیل تھا۔ کئی بار محض اس کی بہادری کی وجہ سے صلیبی فوجیں ذلت آمیز شکست سے بچ سکیں۔ ارسوف کے مارکے میں واقعی مسلمانوں کو شکست ہوئی اور اس میں 8000 مسلمان شہید ہوئے، اور اس کامیابی کے بعد رچرڈ جافا پہنچ کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی حکمت عملی پر غور کرنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے محض انتہائی جرأت مندانہ فیصلے کیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بعض انتہائی جرأت مندانہ فیصلے کیے۔ اسے یقین تھا کہ اسکلان کا شہر صلیبی فوجوں کے سامنے نہ ٹھہر سکے گا۔ وہ تیزی سے وہاں پہنچا، شہر خالی کرا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ رچرڈ جب وہاں پہنچا تو عظیم الشان شہر ملبے کا ایک ڈھیر تھا۔ اس پر سلطان کا رعب چھا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ایسے انسان سے لڑنا اپنی بربادی کو دعوت دینا ہے۔ رچرڈ کی بددلی کی کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی تھیں۔ صلیبی فوجوں کے دوسرے سردار جنگ سے کترا رہے تھے اور جافا میں داد عیش و عشرت دے رہے تھے۔ اس نے اپنے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے ایک زبردست تدبیر سوچی اور صلاح الدین ایوبی کے بھائی ملک العادل کو دوستی کا پیغام بھیجا۔ دونوں کی ملاقات ہوئی۔ رچرڈ نے شاندار استقبال کیا، خاطر مدارات میں کوئی کمی نہ اٹھا رکھی اور کہا کہ ہم تو فرنگیوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔ چونکہ بہت سے لوگ مارے جا چکے ہیں، اس لیے آپ سے صلح کر لے تو ہم وطن واپس چلے جائیں گے۔ ملک العادل نے شاہ رچرڈ سے شرائط پوچھی تو اس نے کہا بیت المقدس ہمیں دے دیا جائے اور مسلمان دریائے ارون کے اس پاس چلے جائیں۔ ملک العادل نے دونوں شرائط رد کر دیں۔ ایک بار پھر رچرڈ نے ملک العادل سے ملاقات کی۔ اس بار میزبانی کے فرائض ملک العادل نے ادا کیے۔ اس ملاقات میں رچرڈ نے ایک نئی تجویز پیش کی۔ وہ اپنی بیوہ بہن اور مقلبہ کی ملکہ کی شادی ملک العادل سے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس شادی کی صورت میں وہ ساحلی علاقے جو اس کے قبضے میں ہیں اپنی بہن کے جہیز میں دے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو شہر فتح کیے ہیں وہ اپنے بھائی ملک العادل کو دے۔ بیت المقدس پر ملک العادل اور اس کی بہن دونوں حکومت کریں۔ بیت المقدس کو ایک آزاد شہر کی حیثیت دے دی جائے جہاں پر مذہب کے پیروکاروں کو آنے جانے کی آزادی ہو۔ چونکہ یہ تجویز معقول تھی اور ہمیشہ کے لیے جھگڑوں کا خاتمہ کر سکتی تھی، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے منظور کرنے کا دل سے فیصلہ کیا۔ لیکن عیسائی مذہبی رہنماؤں نے رچرڈ کی اس تجویز کی سخت مخالفت کی۔ اسے دھمکی دی کہ کسی عیسائی شہزادی کی مسلمان کافر سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا کیا گیا تو وہ اس کے خلاف طوفان کھڑا کر دیں گے۔
اسے عیسائی مذہب سے نکال دیں گے۔ رچرڈ گھبرا گیا۔ اس گھبراہٹ میں اس نے ملک العادل کو پیغام بھیجا کہ وہ عیسائی ہو جائے۔ ملک العادل نے بڑی حقارت سے اس پیغام کو ٹھکرا دیا۔ پھر معمولی اور چھوٹی بڑی جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ فرنگی اس دوران اسکلان کی شہر پناہ پھر سے تعمیر کرتے رہے۔ 1192 میں عیسائیوں کی یہ حالت تھی کہ آپس میں پھوٹ پڑ چکی تھی۔ مکہ میں خانہ جنگی شروع تھی۔ سور کا حاکم کانریڈ صلاح الدین ایوبی سے صلح کے لیے نامہ و پیام کر رہا تھا۔ رچرڈ نے اسے باغیوں سے قتل کرا دیا۔ ادھر انگلستان میں رچرڈ کے بھائی جان نے شاہی خزانے پر قبضہ کر لیا تھا۔ رچرڈ بہت پریشان تھا۔ اس نے ایک بار پھر سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کی بات چیت شروع کی، لیکن شرائط پرانی رکھی، جسے سلطان نے ٹھکرا دیا۔ سلطان نے پیغام بھیجا، عیسائیوں نے بیت المقدس پر ایک بار پھر مسلمانوں کے نفاق اور کمزوری سے فائدہ اٹھا کر قبضہ کر لیا تھا، مگر اس سے آپ کو بیت المقدس پر مستقل قبضے کا حق نہیں مل جاتا۔ اب ہم خدا کے فضل سے اس شہر سے آپ کو ایک پتھر بھی ہلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ رچرڈ نے یروشلم پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ راستے میں داروم پہنچ کر اسے فتح کر کے رچرڈ نے وہاں کے سب مسلمانوں کو قتل کرا دیا۔ پھر یلغار کرتا ہوا غزہ تک پہنچا۔ نوبان کے مقام پر اس کی فوج پہنچی تو مجاہدین نے اس کی فوج پر چھاپے مارنے شروع کر دیے اور رچرڈ کی پیش قدمی رک گئی۔ سلطان کو ارسو میں اپنی شکست کا بہت دکھ تھا۔ وہ اب عیسائیوں سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے بیت المقدس کی فصیل کی تعمیر خود اپنی نگرانی میں کرائی۔ وہ خود مزدوروں میں شامل ہو کر پتھر ڈھوتا۔ مسجد اقصی میں نماز جمعہ کے بعد مسلمانوں کی کامیابی کے لیے رو رو کر دعا کرتا۔ سلطان نے جافا پر حملہ کر دیا۔ جافا کے شہر میں رچرڈ نے بہت جان ماری تھی۔ سلطانی فوجوں نے فصیلوں میں شگاف کر کے پہلے حملے میں 3000 صلیبی ہلاک کر دیے۔ رچرڈ کو اس تباہی کی خبر بحری بیڑے میں ملی۔ وہ بھاری فوج لے کر پہنچا اور گھمسان جنگ ہوئی۔ اس کمک کے پہنچنے سے عیسائیوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو دھکیل کر شہر سے باہر نکال دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فیصلہ کن جنگ کے لیے مورچے سنبھال لیے تھے۔ رچرڈ نے سلطان کو پھر پیغام بھیجا کہ وہ اپنے تمام مطالبات واپس لینے کو تیار ہے۔ سلطان مجھے صرف بیت المقدس بخش دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب بھجوایا، میں خداوند کریم کی برکت سے آخر دم تک لڑوں گا۔ اب فیصلہ شکست و فتح پر ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوجوں کو حکم دیا کہ رچرڈ کی فوجوں کا صفایا کر دیا جائے۔ اس مقابلے میں رچرڈ نے بے پناہ بہادری کا مظاہرہ کیا اور جدھر جاتا فصیل چیر دیتا۔ اس کا گھوڑا اس لڑائی میں مارا گیا تو سلطان نے اسے اپنا گھوڑا بھیج دیا۔ سلطان خود اس کی شجاعت کا مداح بن گیا۔ تاہم کچھ عرصے بعد جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ مسلمانوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود عیسائیوں نے رچرڈ کی قیادت میں نارمن فوجوں کی شجاعت کی وجہ سے جافا پر بھی قبضہ کر لیا۔ جافا میں گندگی کی وجہ سے بیماری پھیلی تو رچرڈ بھی علیل ہو گیا۔ رچرڈ کو مکہ بھجوا دیا گیا۔ مکہ پہنچ کر رچرڈ اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کو شکست دینا ممکن نہیں۔ اس نے اپنی دوستی کا واسطہ دے کر سلطان کے بھائی ملک العادل سے درخواست کی کہ وہ صلح کے لیے تیار ہے۔ اسے مسلمانوں کی تمام شرطیں منظور ہوں گی، لیکن اسکلان عیسائیوں کے پاس رہنا چاہیے۔
رچرڈ کی کسی طرح اسکلان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ رچرڈ کسی طرح بھی اسکلان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسکلان بھی دینے سے انکار کر دیا۔ رچرڈ کے لیے اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ ہر ضد اور شرط چھوڑ کر شکست تسلیم کرتے ہوئے مسلمانوں کی شرائط پر صلح کر لیں۔ فریقین ستمبر 1192 میں فریقین کے درمیان صلح کی بات چیت شروع ہوئی اور شرائط طے پا گئیں۔ صلح نامہ کی شرائط یہ تھیں: فریقین اپنے اپنے مقبوضہ علاقوں میں قابض رہیں گے، یعنی بیت المقدس مسلمانوں کا رہے گا۔ سرحد سے گزرنے والوں سے محصول نہیں لیا جائے گا۔ مسیحی زائرین یروشلم کی زیارت کر سکیں گے۔ اس صلح نامے کے تحت سور سے جافہ تک عیسائیوں کی عملداری قبول کر لی گئی۔ اسکلان سمیت بیت المقدس تک کا سارا علاقہ سلطان کی قلم رو میں تسلیم کر لیا گیا۔ 90 برسوں کے بعد مسلمان دوسری بار یروشلم بیت المقدس پر حکمران بنے۔ انہوں نے یورپ کے بڑے بڑے تاجداروں اور ان کی فوجوں کو شکست دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی شرائط پر صلح کی اور اس صلح سے ثابت ہو گیا کہ یورپ اور عیسائی دنیا کی پوری طاقت عالم اسلام کے ایک بطل جلیل سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک انسان نے پوری عیسائی دنیا کو شکست دے دی تھی۔ اس صلح کے بعد بیت المقدس میں عیسائی زائرین کا تانتا بن گیا۔ سلطان نے اتنی فیاضی اور فراخ دلی کا ثبوت دیا جو اس نے بیت المقدس کی جنگ میں اختیار کیا تھا۔ اس صلح نامے میں فرانسیسی شریک نہیں ہوئے تھے۔ رچرڈ کو بیت المقدس کی زیارت سے روک دیا جائے۔ سلطان نے پھر وسیع المشربی اور بے تعصبی کا ثبوت دیا اور جواب میں لکھا: اوکے دوستو، باقی واقعات انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں کہ رچرڈ کے ساتھ عیسائیوں نے کیا سلوک کیا، اس کے بھائی نے جو خزانے پر قبضہ کر لیا تھا اس کا کیا ہوا، یہ تمام واقعات اس کے علاوہ مزید آپ کے گوش گزار انشاءاللہ کروں گا۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔